سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس آزادی کے سفر میں، اس خودداری کے سفر میں، اس اپنے بچوں کے مستقبل کی تگ و دو میں قیدی نمبر 804 کی مظلومیت کے حوالے سے اس کے بے گناہ قید ہونے پر نکلے ہوئے ہیں، جو اپنے ضمیر، اپنے ذہن اور اپنے دین کے فرمان کے مطابق باہر ہیں، نکلے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ جو صورتحال ہے، جس طرح سے روڈوں کو کنٹینروں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، کہیں کہیں پر تو خندقیں بھی کھودی گئی ہیں، تو ان تمام تکلیف مصیبتوں کے بعد بھی وہ اس بات پر نکلے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو خوشحال کرنے کے لیے، ملک کا نام دنیا میں بلند کرنے کے لیے، اپنی خودداری کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنے معاشرے کے استحکام کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ ہم انہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ آئیے میں آج ایک پیرا آپ کو پیش کرتا ہوں جو ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہے کھویا ہوا آدمی، اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں سید محمد موسیٰ رضا۔ انہوں نے لکھا ہے اس کھویا ہوا آدمی کے صفحہ نمبر 245 پر، وہ لکھتے ہیں کہ 2 فروری 1835 میں میکالے نے برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستان کی نسبت گفتگو کرتے ہوئے اپنی تقریر کے ایک حصہ میں ہندوستانی عوام کی توصیف و تمجید اور بلند اخلاقی قدروں کو پیش کرنے کے بعد کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان یہ ہندوستان ایک ہی تھے، برے صغیر تھا، یہ ایک ہندوستان تھا، اس وقت کی بات ہے۔ کے بعد کہا، جب تک ہم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو نہیں توڑیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میکالے کہہ رہا ہے برطانیہ میں، اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ اور اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کیا تھی؟ یہی ان کا روحانی اور تہذیبی رشتہ، ان کا روحانی اور تہذیبی رشتہ۔ اسی لیے میں بابانگ دوہل یہ تجویز پیش کرتا ہوں، یہ میکالے کہہ رہا ہے کہ میں بابانگ دوہل یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کا نظام، یعنی ہندوستان کا نظام، ہم ان کا نظام تعلیم بدل کر رکھتے ہیں۔ اس سے مراد نظام تعلیم ہی ہے جو تہذیب کو پختہ کرتا ہے، انسانیت کی روحانیت کو پختہ کرتا ہے، وہ نظام تعلیم ہی ہے۔ اچھا، ہم ان کا نظام تعلیم بدل کر رکھ دیں، ہر چند ان کا رنگ سانولا یا گندمی ہو، چاہے ان کا جو رنگ بھی ہو، مگر ان کے سینوں میں سفید فام انگریز کا دل دھڑکتا ہو۔ میکالے نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا کام کریں کہ ہم ان کا نظام تعلیم تبدیل کر دیتے ہیں، پھر چاہے ان کا رنگ گندمی ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہو، یہ سفید فام لوگوں کی ان کے سینوں میں سفید فام انگریز کا دل دھڑکتا ہو بھی وہ کس طرح؟ اگر ہم یقین دلا سکیں، میکالے کہتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلا سکیں کہ کیا؟ کہ ہر وہ چیز جو غیر ملکی ہے، ہر وہ چیز جو غیر ملکی ہے اور ہر وہ چیز جو انگریزی ہے وہ ان کی چیزوں سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہم ان کے دلوں میں، ہم ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ انگریزی جو ہے وہ سریکی زبان سے، اردو زبان سے خوبصورت ہے اور اچھی ہے، تو یہ ہماری طرف پلٹ آئیں گے۔ ہم انہیں کہہ دیں کہ آپ کا شلوار قمیض جو ہے یہ برا ہے، پینٹ اور شرٹ اس سے اچھی ہے، اس میں آدمی خوبصورت لگتا ہے، تو یہ اپنا لباس چھوڑ دیں، یہ اپنی زبان چھوڑ دیں۔ اگر ہم یقین دلا سکیں کہ ہر وہ چیز جو غیر ملکی، ہر وہ چیز جو انگریزی ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے، جو ہندوستانی بہت جلد اپنی نظروں میں گر جائیں گے۔ جب ہندوستانیوں کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا لباس ٹھیک نہیں ہے، انگریز کا لباس ٹھیک ہے، ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے، انگریز کی زبان ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں ترجیح دیں گے
وہ خود ان کی وہ خودداری، ان کی وہ تہذیب، وہ تعلیم جو رچاؤ ان کے طبیعت میں ہے، وہ خود بخود اس کی جو عمارت ہے وہ گر جائے گی۔ وہ اپنی نظروں میں خود کو ہی برا بھلا کہیں گے، یعنی کہ احساس کم تری میں مبتلا ہوں گے اور اپنے قدیم کلچر کو چھوڑ دیں گے، اور اپنے قدیم کلچر کو، یعنی کلچر ہی قوموں کی بنیاد اور قوموں کی تاریخ بنتا ہے۔ کلچر، ثقافت، تہذیب، زبان، یہ وہ چیزیں ہیں